اب یہ پھر بنیادی بات ہے، ایمان لایا جاتا ہے، جس طرح پیچھے تذکرہ گزرا تھا سورہ بقرہ کے مقام پہ، من آمن باللہ لیس البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا الذین یقولون، جو لوگ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ایک کورس شروع کیا تھا قرآن کا مطلوب انسان، جس کے ٹوٹل جو ہیں وہ 23 لیکچر ہیں، اور آج الحمدللہ اسی سلسلے کا چوتھا لیکچر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کا ایک مقام جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 17 تک۔ اس سے قبل الحمدللہ ہم نے 3 لیکچرز کے اندر سورہ بقرہ کے 3 مقامات کا مطالعہ کیا۔ اس میں سب سے پہلا مقام جو تھا وہ پہلی بنیادی 5 آیات تھیں، جن میں ایمانیات کا تذکرہ تھا اور ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ تھا کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی، پھر ان کا انجام بتایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہی فلاح پانے والے اور وہی کامیاب ہوں گے، اور اللہ کے ہاں ان کو کامیابی کے درجے کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے جائیں گے۔ دوسری آیت یا دوسرا مقام آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 85 تک تھا۔ ان میں تذکرہ تھا بنی اسرائیل سے کیے جانے والے عہد کا، کہ کس طرح سے بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے عہد لیا اور انہوں نے اس کی پاسداری کرنے کی بجائے انحراف کیا، اپنی منمانیاں کی اور اس عہد سے پیچھے ہٹے، تو اس کا انجام کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان پر دنیا اور آخرت کی رسوائیاں مسلط کیں، دنیا میں ان کو ذلیل و رسوا کیا اور آخرت میں نہ ختم ہونے والے عذاب کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ اور تیسرا مقام ہم نے پڑھا تھا جس کو ہم نے آیت بر بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تھا کہ مشرق اور مغرب کی جانب منہ موڑ لینا محض یہ نیکی نہیں، بلکہ نیکی بنیادی طور پر اللہ پر ایمان لانا، اس کے بعد اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز پڑھنا، رشتہ داروں کے لیے مال کو خرچ کرنا، اور وہ سارے کے سارے اعمال کو گنوا کر اللہ نے اصل نیکی کی ڈیفینیشن یا اصل نیکی کے اصل مرحلے کو واضح کیا کہ نیکی جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے۔ اب یہ چوتھا لیکچر ہے، اور سورہ آل عمران جو ہے وہ ایک جوڑے کی شکل ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کی ایک ترتیب ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے جوڑے کی ترتیب پر پیدا کی، جیسا کہ مرد و زن کا جوڑا ہے، اسی طرح سے دن اور رات کا جوڑا ہے، صبح اور شام کا جوڑا ہے، سردی اور گرمی کا آپ جوڑا کر لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ایک طرز تخلیق ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے جوڑوں کی شکل میں مختلف چیزوں کو پیدا فرمایا، اور ان جوڑوں میں پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس جوڑے میں سے ایک رکن جو ہے وہ تخلیق کے ایک مقصد کو پورا کرتا ہے اور دوسرا رکن جو ہے وہ دوسرے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ سو اللہ رب العزت نے یہ آیات یا قرآن کی صورتوں کو بھی جوڑوں کی شکل میں اتارا۔ سو اسی سلسلے میں سورہ بقرہ جو ہے اس جوڑے کی پہلی صورت تھی اور سورہ آل عمران دوسری صورت ہے۔ سورہ بقرہ کا بنیادی طور پہ بڑا عنوان جو تھا وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، یا بنی اسرائیل سے کیے جانے والے عہد و پیمان، یا اس میں بنیادی طور پہ عنوان بنی اسرائیل کو بنایا گیا اور تذکرہ کیا گیا کہ ان کو کس طرح سے امامت کے منصب سے فارغ کیا گیا اور بنی اسماعیل کو امامت دی گئی اور ان پر فرد قرارداد جرم عائد کی گئی، اور پھر کس طرح سے ان کو امامت کے منصب سے فارغ کر کے سزا کے اہل قرار دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں بھی وہی جڑتا ہوا عنوان موجود ہے، چونکہ جوڑے کی شکل ہے تو یقینی بات عنوان اسی طرح سے منسلک کردہ ہے کہ گویا کہ سمجھ لیں اس میں بنیادی طور پہ نصارہ کا ہے۔ یہود و نصارہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ 2 گروہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، جس طرح سورہ فاتحہ میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم، کہ وہ لوگ جن پر غضب ہوا اللہ کا، تو غضب ہونے سے مراد وہاں پہ بنی اسرائیل ہیں یا یہود ہیں، اور والضالین یعنی وہ جو گمراہ ہوئے، گمراہ ہونے سے مراد وہاں پہ ہے موجود نصارہ کا تذکرہ، یعنی عیسائیوں کا تذکرہ۔ تو جو سورہ آل عمران ہے بنیادی طور پہ اس میں اللہ رب العزت نے خطاب جو کیا ہے وہ عیسائیوں سے کیا ہے، لیکن ہم نے اس میں کیا سمجھنا ہے؟ اب ان آیات میں بنیادی طور پہ کہہ لیں کہ خدا پرستی اور دنیا پرستی کے ایک تصور کو واضح کیا گیا ہے کہ خدا سے محبت یا خدا تک پہنچنے کا وہ رستہ کس طرح سے واضح ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ ہم اپنی متعلقہ آیت نمبر 14 سے لے کر 17 تک تذکرہ کرنے سے پہلے اس کا کچھ پس منظر رکھتے ہیں۔ یہ آیات جو ہیں یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئیں۔ جنگ بدر میں گویا کہ اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس چیز کو واضح کر دیا کہ ایمان والے حق پر تھے، تو اللہ رب العزت نے اس دن کو یوم الفرقان کا نام دیا اور اس دن حق اور باطل کو واضح کر دیا۔
تو سمجھ لیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے جو فتح نصیب فرمائی تو ایک طرح سے یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک راستہ متعین کیا کہ دنیا میں یقیناً تمہارے پاس چیزیں ایسی ہوں گی جن میں تمہارا دل بھی لگے گا، جو تمہارے دل کو موہنے والی بھی ہوں گی، اور تمہارا دل جو ہے پورے کا پورا ان چیزوں کی طرف لپکتا ہوا نظر بھی آئے گا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ نے موازنہ کر کے دکھایا کہ حقیقی چیزیں یا حقیقی بادشاہی یا حقیقی لذتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ تو انسان کو اس دنیا کی ان چیزوں سے، ان فتنوں سے بچ کر اس لیے اوپر جانا ہے، آخرت کے پر نظر رکھنی ہے، چونکہ آخرت کے اس تصور کو اللہ نے ان آیات میں واضح کر کے پیش کیا۔ ان آیات کو متعلقہ شروع کرنے سے پہلے آیت نمبر 10 کو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس 10 میں بنیادی طور پہ اس چیز کو واضح کر دیا جائے گا کہ کن بنیادوں پر لوگوں نے کفر کیا یا کفر کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یا جنہوں نے انکار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلہ میں ان کو کچھ کام نہیں آئے گی۔ اب بنیادی یہ چیز سمجھنی ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کا یا جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا یا جو لوگ اس ضالین میں یا گمراہی میں آئے، بنیادی طور پر ان کو گمراہ کرنے میں دنیا کی چیزوں میں ان کے مال اور ان کی اولاد کا بنیادی کردار تھا۔ اب اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ تم جس مال اور جس اولاد کے پیچھے اپنے رب کو بھول گئے یا اپنے رب کا تم نے انکار کر دیا، یہ مال یا یہ تمہاری اولاد یہ اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، یعنی یہ تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وقود النار، اور یہی لوگ آگ کے ایندھن ہوں گے۔ کیا مطلب کہ بنیادی طور پہ اس آیت میں تذکرہ اللہ نے کیا کہ جن دو بنیادوں پر بھٹکنے کا خدشہ ہے کہ یعنی اولاد کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے اور مال کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جب پیشی ہوگی یا اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے بندے کو لایا جائے گا تو پھر یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکیں گی یا قطعی طور پہ انسان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ تو انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے، اس بات کو جانچ کے پرکھ کے چلنا ہے کہ وہ کس چیز کو لے کر چلے گا تو اللہ کے ہاں اس کی سرخروئی ہوگی۔ اب ہم اپنے متعلقہ مقام پر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں تذکرہ کیا ان چیزوں کا جو دنیا میں انسان کے لیے مزین کر دی گئیں، یعنی ان چیزوں میں انسان کے لیے ایک امتحان کی شکل رکھی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی محبت خواہشوں کی، من النساء، اور عورتوں کی، والبنین والقناطیر المقنطرۃ، اور بیٹے اور دولت یعنی سونے چاندی کے ڈھیر، من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن مآب، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اب بنیادی طور پہ اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ زُيِّنَ للناس، لوگوں کے لیے مزین کر دیا۔ اب ان چیزوں کی محبت بھی دلوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے، اللہ نے ہی انسان کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت ڈالی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی محبت یا خواہشات کو خوشنما کر کے دکھایا۔ اب ان میں بنیادی طور پہ سب سے زیادہ اٹریکشن جو پیدا کی اللہ نے، من النساء، عورتوں کے لیے۔ اب عورتوں کے ساتھ اٹریکشن ایک قدرتی بات ہے۔ حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام جنت میں جب تک اکیلے تھے بے چین تھے، یعنی وہ تسکین کی زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ جیسے اللہ رب العزت نے حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا تو ان کی آنکھ کھلی تو ایک خوبصورت عورت کو اپنے پہلو میں پایا، تو وہ خوبصورتی کے اعتبار سے اب یہ تو بات مشہور ہے یا عام سننے میں آتی ہے کہ جی مردوں میں سب سے زیادہ حسن اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو دیا، لیکن عورتوں میں حسن کس کا مشہور ہے؟ حوا سلام اللہ علیہ کا، کہ قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورتی جو عورتوں میں اللہ نے عطا فرمائی وہ حوا سلام اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ تو یہ قدرتی بات کہ آدم علیہ السلام جب اٹھے تو آپ اٹریکٹ ہوئے، آپ کے دل میں حوا سلام اللہ علیہ کے لیے محبت آئی۔ پوچھا اللہ سے کہ اللہ یہ کون؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری بیوی۔ تو آپ آگے بڑھنے لگے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے آپ حق مہر ادا کیجئے۔ تو عرض کیا کہ حق مہر کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود پڑھ دیجئے، وہی آپ کا حق مہر ہوگا۔ بات کرنے کا مطلب کہ بنیادی طور پر انسان
کی پیدائش کے بعد جو پہلی چیز اس کے دل میں رکھ دی گئی وہ عورت کی محبت رکھ دی گئی۔ اب عورتوں کے ساتھ رشتہ، یقینی بات اس کائنات کا سب سے مقدس رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ، جو کہ اس کائنات کا آغاز بھی اس پہلے جوڑے سے ہوا یا میاں بیوی سے ہوا، تو عورتوں کی محبت غلط نہیں ہے، لیکن عورت کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت کو پس پش ڈال دینا یہ غلط ہے۔ اب اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا والبنین، اور بیٹوں کی محبت۔ اب بیٹے کی محبت آپ ایک مثال لے لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، تو اسماعیل علیہ السلام کی محبت آپ کے دل میں یقیناً بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ نے پھر کتنا بڑا امتحان ڈالا کہ اسماعیل کی محبت میری محبت سے زیادہ تو نہیں، تو خواب میں دکھایا کہ جی آپ اسماعیل کو اللہ کے راستے پہ قربان کر رہے ہیں، تو نبی کا جو خواب ہے وہ بھی وہی کی ایک شکل ہوتی ہے، تو آپ نے تو پورے کا پوری قربانی وہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ کیا مطلب؟ اس بات کو واضح کیا کہ یا اللہ یہ ایک اسماعیل ہے، تیرے نام پہ لاکھوں اسماعیل قربان، یا اللہ تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ابراہیم کے دل میں تیری محبت سے بڑھ کر اسماعیل کی محبت آ گئی؟ تو یہ بنیادی طور پہ تو امتحان ہے۔ اللہ نے عورتوں کے ساتھ محبت بھی اسی لیے دل میں رکھی کہ لوگ عورتوں کے ساتھ جب ازواج کے رشتے میں بن جاتے ہیں تو اس کے بعد قدرتی بات ہے کہ یہ اٹریکشن ہے، لیکن اس اٹریکشن میں یا اس محبت میں یا ان چیزوں میں آ کے اللہ کے احکامات کو پس پش نہیں ڈالنا۔ اب آگے جا کے حقیقت واضح ہوگی اگلی آیت میں مزید۔ اللہ فرماتے ہیں والقناطیر المقنطرۃ، کیا مطلب؟ سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ اب سونے چاندی کے ڈھیر سے مراد جی دولت ہے۔ دولت کے لیے انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی جس عورت سے ہو وہ خوبصورت ترین ہو، اعلیٰ خاندان کی ہو، حسب نسب کی ہو، دولت مند ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اب دوسرا پہلو ایک شادی کا ایک تصور بھی یہی ہے کہ شادی ان عورتوں سے کرنی چاہیے جن میں سے زیادہ بیٹے پیدا ہونے کی امید ہو، جو زیادہ اب رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اس بات پر فخر کروں گا کہ میری امت باقی تمام امتوں سے زیادہ ہوگی۔ تو اس تصور سے شادی کرنا، اس تصور سے زیادہ نکاح کرنا کہ مسلمانوں کی یا رسول اللہ کی امت میں اضافہ ہو، تو اس کے لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بات وہی کہ ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے نہیں چھوڑنا، یعنی ان کے احکامات کو پس پش نہیں ڈالنا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ من الذهب والفضة والخيل والمسومة والانعام والحرث، اب نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی، یہ ساری کی ساری بنیادی طور پہ وہ باتیں ہیں جن سے دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان اٹریکٹ ہو سکتا ہے، جن سے وہ انسان جو ہے اس کے دل میں ان چیزوں کی محبت آ سکتی ہے، یا یہ بنیادی وہ چیزیں ہیں جن کی محبت میں آ کر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال سکتا ہے۔ ایک طرف اللہ نے یہ ساری چیزیں واضح کر دیں، ساتھ ہی آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، اور یہ سارے کا سارا دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ دنیاوی زندگی کا ایک بڑا پہلو یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کاش، تو پھر ساری کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں کہ دنیا کی زندگی کی بڑی سے بڑی نعمت بھی اس لیے پھیکی پڑ جاتی ہے کہ وہ ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب ایک موازنہ کریں اگر کہ دنیا کی زندگی اگر مٹی ہے تو آخرت کی زندگی سونا ہے۔ اگر آپ لیٹ سپوز یوں کر لیں کہ دنیا کی زندگی سونا ہوتی، آخرت مٹی ہوتی، تو سونا ختم ہونے والا، مٹی ہمیشہ رہنے والی، تو وہ پھر بھی آخرت کی زندگی مٹی ہونے کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت کچھ اس کے برعکس ہے۔ دنیا کی زندگی ہے بھی مٹی اور ہمیشہ بھی نہیں رہے گی، اور آخرت ہے بھی سونا اور ہمیشہ بھی رہے گا۔ تو اس موازنے کو سمجھنا ہے کہ جو لوگ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جن کے دلوں میں ان ساری چیزوں کی محبت ہے، وہ یہ بات واضح رکھیں ذہنوں میں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور یہ ساری چیزیں، عورتیں، بیٹے، کھیتی باڑی، سونے چاندی کے ڈھیر، خوبصورت گھوڑے یعنی سواری کی ایک شکل، تو یہ ساری کی ساری بنیادی چیزیں جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے، یہ محض دنیا کا سامان ہے۔ اور دنیا میں ہم نے کتنی دیر رہنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایوریج ایج آج کل 50-60 سال چل رہی، چلیں زیادہ سے زیادہ 100 سال سے اوپر لے جائیں، تو وہ 100 سال کیا ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں؟ وہ کس پرسنٹ میں آتا ہے؟ پرسنٹیج اس کی نکال کے دیکھیں، وہ کتنے فیصد زندگی بنتی ہے۔ ایک شخص اس دنیا کے سامان کے لیے اپنی ساری کی ساری جد و جہد، اپنی ساری کوششیں، ساری جستجو لا کے کھڑی ہی اس بات پہ کر دے کہ میں نے ان چیزوں کو کمانا ہے، ان کو حاصل کرنا ہے، تو حاصل کرنے کے بعد کیا ہمیشہ رہیں گی؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اصل اس بات کو سمجھنا ہے کہ دنیا کی چیزیں حاصل کر کے بھی انسان کامیاب نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ عندہ حسن مآب، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔
کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی چیزوں کی محبت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، عورتوں کی، بیٹوں کی، گھوڑوں کی، یا کھیتی باڑی کی، یا سونے چاندی کے ڈھیر کی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ بات واضح کی کہ یہ دنیا کا سامان ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یعنی ان چیزوں سے گمراہ تم نہ ہونا، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور جو اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے اس میں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کہو میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر چیز، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے، ان کے لیے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑا انعام اللہ کی رضا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نگاہ میں ہے اس کے بندے، یعنی اللہ رب العزت جاننے والا ہے کہ اس کے بندے کیا عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پچھلی ساری چیزیں یا ساری خواہشات یا ساری چیزیں تمہارے دل کو بھاتی ضرور ہیں، تمہیں اچھی ضرور لگتی ہیں، لیکن ساتھ ہی واضح کیا کہ یہ دنیا کا سامان ہے، اور کہا تمہارے اللہ کے پاس تمہارا بہتر ٹھکانہ ہے، اور فرمایا تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں کہ اللہ کے پاس تمہیں کیا ملے گا؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، تقوی اختیار کرنا بنیادی طور پہ اللہ کا ڈر ہے، اور تقوی میں کہا کرتا ہوں، تقوی کہہ لیں ہر نیک کام کرنا، ہر برے کام سے بچنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحت الانہار، جنت کا لفظی مطلب بنتا ہے باغ، کیسے باغات؟ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ انسانی فطرت ہے، انسان ایسی جگہوں کو پسند کرتا ہے جہاں اس کو اخیر درجے کی سہولتیں ملیں۔ جنت کے یعنی باغات کے نیچے نہریں بہنے کا مطلب ہے ایک شاہانہ زندگی، اس قدر شاہانہ کہ انسان تصور میں نہیں لا سکتا۔ اور آگے فرمایا سب سے بڑی چیز خالدین فیہا، میں کہا کرتا ہوں جنت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہاں ہر چیز ہمیشہ ہے۔ خالدین فیہا، وہ جو باغات تمہیں ملیں گے یا وہ جو انعامات ملیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، وہاں موت بھی ختم ہے۔ خالدین فیہا، یہ اللہ کی قسم سب سے بڑا انعام، اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ آگے اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، وازواج مطہرۃ، نیک پاکیزہ بیویاں۔ دنیا کی وہ عورت جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حب الشہوات من النساء، کہ تمہارے دلوں میں خواہشات کی محبت ڈالی، من النساء، عورتوں میں۔ اب دنیا کی عورت جتنی بھی پاکیزہ ہو، لیکن دو طرح کی ناپاکی ساتھ ہی ہوتی ہے۔ پہلی ناپاکی ہم کہہ لیں ذہنی طور پہ ناپاک، ذہنی طور پہ، یعنی ایک عورت دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہے، اگر ذہنی طور پر اس کے دل میں نفرت، کینہ، بغض اور ایسی چیزیں ہیں، پھر وہ پاک تو نہ ہوئی، نفسانی طور پر تو وہ ناپاک ہوئی۔ اسی طرح سے دوسری ہے جسمانی ناپاکی۔ جسمانی ناپاکی ہم سمجھتے ہیں کہ مختلف معاملات میں جسمانی طور پر جب عورت ناپاک ہو تو ایک ناپاکی کا پہلو ہے۔ اب اللہ رب العزت جو جنت میں عورتیں عطا فرمائیں گے اپنے ان نیک بندوں کو، ان متقی بندوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، جو اللہ کے احکامات کو مان کر اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہوں گے، جب اللہ ان کو انعامات دیں گے تو اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کی عورت سے توجہ ہٹا کر اللہ کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ وازواج مطہرہ، وہ پاکیزہ نیک بیویاں۔ دو پہلو میں نے کہے، ناپاکی جسمانی طور پر تصور نہیں کوئی کر سکتا کہ وہ جو جنت کی عورتیں ہوں گی ان میں ناپاکی ہوگی، اور دوسری نفسانی طور پر ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کو کسی سے کیا حسد، ان کو کسی سے کیا لینا دینا؟ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا ہی اس نیچر پر، اس فطرت پر کیا ہوگا کہ ان کے قریب نہ نفسانی طور پر وہ ناپاکی جا سکے گی اور نہ جسمانی طور پر، اور وہ ایسی پاکیزہ عورتیں ہوں گی کہ ہمیشہ وہ پاک رہیں گی، ہمیشہ صاف ستھری رہیں گی، ذہنی طور پر، دلی طور پر اور جسمانی طور پر، ہر طرح سے۔ آگے اللہ نے فرمایا برضوان من اللہ، اللہ کی رضا سب سے بڑا اللہ کا انعام، جس پر اللہ راضی ہو جائے۔ ایک مثال بنی ہے نا جی، ایک بادشاہ نے کہا اپنے تمام رعایا کے سامنے کہ جی میرے محل میں جس کو جو پسند ہے وہ لے لے۔ لوگوں نے سب چیزیں بھاگ بھاگ کے اٹھائیں، کسی نے سونے کی کسی چیز کو ہاتھ ڈالا، کسی نے چاندی کی، کسی نے کسی چیز کو، کسی نے کسی چیز کو۔ تو ایک باندی نے کہا بادشاہ سلامت، جس پہ ہاتھ رکھ دیا وہ اس کا؟ بادشاہ نے کہا ہاں۔ تو اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر بادشاہ میرا تو ہر چیز میری۔ تو ہم اس تصور کو سمجھیں کہ اللہ جس کا ہو گیا اس کی ہر چیز ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اب یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ کن کو ملے گا؟ بنیادی طور پہ یہ صحابہ کی صفات ہیں۔
کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رد عمل، طرز عمل یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دنیا میں دی، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اب دنیا کی ان چیزوں اور خواہشات سے نکل کے ایک بندہ اس چیز کو ٹارگٹ کر لے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اصل ہے، اور یہ نیتوں کے اخلاص میں بنیادی چیز ہے۔ ہر کام کس لیے کرنا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کرے اور اس کا مقصد ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ رب سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر کوئی دکھلاوے کے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی خرچ کرے تو وہ اجر کی بجائے اسے بھگتنا پڑے گا، اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام ہے، اور وہ کن کو ملے گا؟ جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کریں گے، یعنی ہر نیکی کا عمل کریں گے، ہر برے کام سے بچیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا، جاننے والا، اللہ رب العزت ان کے سارے اعمال سے واقف ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے پھر انہی لوگوں کی ایک اور صفت بیان کی۔ کن لوگوں کی؟ اب بنیادی طور پہ صحابہ کا تذکرہ ہے، یعنی وہ متقی لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب آمنا، ہم ایمان لائے۔ اب یہ پھر بنیادی بات ہے، ایمان لایا جاتا ہے، جس طرح پیچھے تذکرہ گزرا تھا سورہ بقرہ کے مقام پہ، من آمن باللہ لیس البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا الذین یقولون، جو لوگ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جو شخص تقوی کا پیکر ہو، جو شخص متقی ہو جائے تو پھر وہ عمل کر کے اکڑتا نہیں، وہ عاجزی کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ عمل کر کے پھر عاجز ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیں، نماز کے بعد جو حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ کا طرز عمل کہ سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا مطلب؟ نماز تو بڑا اللہ کے ہاں قرب والا عمل ہے، یہ نماز تو بڑے بہترین درجے کا عمل ہے، نماز کے فوری بعد اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز میں نے اپنے کمال سے نہیں پڑھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں نے اللہ کی بڑائی بیان کی، استغفر اللہ استغفر اللہ، مغفرت مانگی، بار بار معافی مانگی۔ کیوں؟ اگر نماز میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کا میں فوری طور پہ میں کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہا جی میں نے پڑھ لی ہے، میں تو استغفار کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ معاف فرما دے۔ یہ اصل درجہ ہے، یہ اصل صفات ہیں۔ تو الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی جانچ کر، زندہ ایمان لانا، وراثتی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، ایمان لانے کی چیز ہے اور ایمان لانا پڑتا ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، وہ لوگ پھر ڈرتے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، وقنا عذاب النار، اور پناہ مانگتے ہیں آگ کے عذاب سے۔ آگے اللہ نے 2-3 بنیادی اور صفات بیان کی ایسے ہی لوگوں کی، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اور وہ فرما بردار ہیں، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو مغفرت مانگنے والے ہیں۔ اب بنیادی صفات ہیں ساری۔ صبر کرنا ایک بہت بڑے درجے کا عمل ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں آنے پر فرسٹ امپریشن، جو آپ کا پہلا تاثر ہو، یا اللہ تیری طرف سے ہے، تو پھر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو یہ بنیادی صفت ہے ان لوگوں کی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تو وہ صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ والصادقین، ہر پہلو میں وہ سچے ہو کے دکھاتے ہیں، یعنی وہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اب اگر کہیں کہ پورے کا پورا اسلام، تو وہ 2 بنیادی صفات ہیں، صداقت اور امانت، جو رسول اللہ کے اندر اس اعلان نبوت سے قبل موجود تھیں۔ یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ سچائی جو ہے بہت بڑی صفت ہے۔ والقانتین، اور فرما بردار، فرما برداری تو اس کائنات کی اصل ہے، یعنی اللہ کا کوئی بھی حکم آ جائے اس کے آگے سر خمے تسلیم کر دینا۔ شیطان کا بنیادی طور پہ کیا مطلب ہے؟ شیطان کو راندہ درگاہ کیوں کیا گیا؟ اس نے آدم السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ نہیں،
بلکہ بنیادی مسئلہ یہ تھا اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ فرما برداری بہت بڑی صفت ہے اور نافرمانی بہت بڑا جرم ہے۔ یہ لوگ اللہ کی مان کے چلتے ہیں، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دیا ہی اللہ نے تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا۔ تو بنیادی بات ہے، اس کا ہم تذکرہ پہلے بھی کر چکے ہیں، زکوٰۃ دینا جیسے اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا، تو یہ وہ انہی صفات میں آتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، کیا مطلب؟ یہ لوگ پچھلی رات کو اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ تہجد کی طرف ہے۔ تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ جو نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ افضل نماز ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بندہ اپنے راز و نیاز کر لے۔ اس وقت میں جب سارے کے سارے لوگ سو رہے ہوں تو یہ بندہ اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے ان بھٹکاموں میں آنے کی بجائے آخرت کی طرف رجوع کریں۔ اب 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ تو سب کے سامنے پڑھنی ہیں، نفلی نمازوں میں سب سے اعلیٰ نماز یہی تہجد کی نماز ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ کیا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ ہمیں ان آیات سے یہی سیکھنا ہے کہ دنیا کی جن چیزوں سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، وہ عورتیں ہیں، وہ بیٹے ہوں یعنی اولاد ہو، وہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، دولت کی مختلف قسمیں ہوں، کھیتی باڑی ہو، یا جتنی بھی چیزیں جن سے دنیا میں محبت ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ شفقت محبت کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا کا مال ہے اور یہ یہیں رہ جانے والا ہے۔ اللہ کے ہاں اس سے کہیں بہتر چیزیں ہیں اور وہ ساری اللہ نے واضح کر دیں۔ اب اگر ہمیں چاہیے، ہمیں بھی اگر آخرت سے محبت ہے، ہم نے آخرت کو حاصل کرنا ہے، ہم اپنے ٹارگٹس کو، اپنے اہداف کو سیدھا کریں اور اللہ کی ان خوبصورت چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ نے اپنے نیک اور متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ آئندہ انشاءاللہ ایک اگلے مقام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔